مکہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دعوت حق 2 ادوار پر مشتمل تھی۔ دعوت کے پہلے دور میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پیش نظر لوگوں کی فکری و روحانی تعلیم و تربیت کر کے ایک منظم جماعت کی تشکیل تھی، جبکہ دوسرے دور میں دین حق کی دعوت کو بڑے پیمانے پر پھیلانا مقصود تھا۔ پہلے دور میں حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے لوگوں پر دعوت حق کو واضح کیا، اس دعوت پر لبیک کہنے والوں کی فکری تربیت کی اور انہیں احکام شریعت سے روشناس کرایا۔ اس مرحلے میں دار ارقم یا کسی پہاڑ کے دامن میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اسلام لانے والوں کے افکار کی دین حق کے مطابق تربیت فرماتے۔ تربیت کے اس عمل سے دائرہ اسلام میں داخل ہونے والوں کا ایمان پختہ تر ہوتا چلا گیا اور وہ اسلام کی خاطر ہر قسم کے مصائب و تکالیف جھیلنے کو تیار ہو گئے۔ یہ وہ جماعت تھی جس کے تمام افراد کے رگو پے میں اسلام سرایت کر چکا تھا اور وہ اہل مکہ کو بھی راہ حق کی طرف دعوت دینے کے لیے تیار ہو چکے تھے۔ یہاں سے دوسرے دور کا آغاز ہوا جس میں اہل ایمان نے علل اعلان دعوت حق کی جانب لوگوں کو بلانا شروع کر دیا۔ یہ دور پہلے سے زیادہ کٹھن اور تکالیف سے بھرپور تھا، تاہم فکری تربیت اور جذبہ ایمانی سے سرشار اہل ایمان نے پیغام خدا کو عام کرنے کے لیے جدوجہد جاری رکھی۔ اس جدوجہد کے نتیجے میں مکہ کے کچھ لوگ مشرف با اسلام ہوئے تو کچھ نے کھلم کھلا دعوت حق کا انکار کیا۔ حق و باطل کے درمیان تناؤ کا آغاز اس وقت ہوا جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی جماعت کے ہمراہ طواف کعبہ کیا اور پیغام حق اہل مکہ پر واضح کر دیا۔ اب ایسی قرآنی آیات کا نزول شروع ہوا جنہوں نے باطل نظریات و عقائد پر براہ راست ضرب لگائی، سود اور اس جیسے دیگر فاسد معاملات سے متعلق لوگوں کو خبردار کیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے لوگوں سے جماعت کی صورت میں ملاقاتیں شروع کی اور دعوت تعام کے ذریعے اسلام کا پیغام پہنچایا اور صفا کی چوٹی پر کھڑے ہو کر دین حق کا بھی اعلان کر دیا، جس پر مشرکین مکہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ عداوت پر اتر آئے۔ لیکن ان اذیتوں کے باوجود ہر شعبہ زندگی سے تعلق رکھنے والے افراد دائرہ اسلام میں داخل ہوتے گئے۔ آزمائشوں سے بھرپور اس مرحلے کے دوران حکم نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کچھ مسلمان حبشہ کی طرف ہجرت کر گئے۔ کچھ نے راہ حق میں جام شہادت نوش کیا اور کچھ نے مکہ کے گلی کوچوں میں دعوت حق کا سلسلہ جاری رکھا۔ 8 سالوں پر مشتمل ان 2 ادوار میں ایک طرف حق و باطل کے مابین کشمکش جاری تھی تو دوسری جانب پورے عرب میں اسلام کا چرچا عام ہو رہا تھا۔ تاہم قریش کی عداوت کے ڈر سے عرب قبائل راہ حق پر چلنے کو تیار نہ ہوئے۔ ان حالات نے دعوت کے تیسرے مرحلے یعنی نفاذ اسلام کی ضرورت اہل حق پر واضح کر ڈالی۔